نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کلام مجید، فرقان حمید اور اللہ کے کلام سے ابتدائی سورت مبارکہ سورۃ الفاتحہ، اس کے احکامات، اس کے فضائل اور اس کے متعلقہ کچھ باتیں اختصار کے ساتھ ہم نے سماعت کی۔ اس سورت مبارکہ کے بعد سورۃ البقرہ، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ سورۃ فاتحہ کے متصل بعد قرآن کی صورتیں تو بے شمار تھیں، 114 کے قریب صورتیں، لیکن باقی صورتوں میں سے سب سے پہلے سورۃ بقرہ کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے فاتحہ کے بعد اسے کیوں ذکر کیا گیا؟ ان دو صورتوں کا آپس میں ربط اور تعلق کیا تھا؟ یہ کل کی نشست کے اندر ذکر کریں گے۔ آج دو باتیں سمجھیں۔ ایک سورۃ البقرہ، اس بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سورۃ مبارکہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ بقرہ عربی لغت کے اندر گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے سمجھا کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں اور آیات مکی ہیں اور بعض صورتیں اور آیات مدنی ہیں۔ یہ مکی اور مدنی کا کیا معنی ہو اور کیا مفہوم ہوگا؟ مدنی اس سورت مبارکہ کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مکی اس سورت مبارکہ یا آیت مبارکہ کو کہتے ہیں جو مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جہاں بھی نازل ہوئی، چاہے مکے کے اندر نازل ہوئی یا مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ طیبہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے بعد سب سے پہلی جو سورت مبارکہ اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی، اس سورت کا نام سورت بقرہ تھا۔ یہ بڑی برگزیدہ، بڑی عظمتوں والی اور بڑی فضیلتوں والی سورت ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلا فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان کے اندر قرآن مجید پڑھا کرو، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، شیطان اس گھر سے دور رہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کے اندر سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا۔
شیطان کو اپنے گھر سے دور رکھنے کا سب سے پہلا ذریعہ اور باعث کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر سورت مبارکہ سورت بقرہ تلاوت کیا کریں۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے۔ آج گھروں کے اندر، ازدواجی زندگی کے اندر، آئلی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر یہ جو فتنہ، فسادات اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ تو شیطان ہے۔ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے درمیان قتل و غارت پیدا کر دیتا ہے، فتنہ و فساد پیدا کر دیتا ہے، خامد بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، اولاد اور والدین کے مابین جو ہے بیسیار مسائل پیدا کر دیتا ہے، بیسیار فتنے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ اور باعث تو یہ شیطان ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے گارنٹی اور ضمانت دے کر کہا، جس گھر کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، اور اگر کوئی نہیں قرآن مجید پڑھا ہوا تو کلام مجید نہیں پڑھا ہوا تو اپنے گھر کے اندر موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت لگائیں تاکہ شیطان اس گھر سے دور ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا فائدہ فرمایا، لا یغلبہ البطلۃ او کما قال رسول۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بطلہ کا مطلب ہے کہ جادو۔ جس گھر کے اندر سورت بقرہ تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر کبھی جادو ٹونا نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا فائدہ۔ سنن دارمی کی، سنن ابن ماجہ کی، مسند احمد کی، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ امام حاکم رحم اللہ نے اس کو صحیح الاسناد کہا، اور شیخ الاسلام امام ذہبی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے ان کے فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو آپ نے کیا فرمایا کہ قرآن مجید سیکھو، سورت بقرہ سیکھو، سورت آل عمران سیکھو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قیامت کے دن جو ہے یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے شفاعت کا سبب ہے، سفارشی بن کر آئے گا۔ وہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا جس کا سفارشی قیامت کے دن اللہ کا کلام قرآن مجید ہوگا۔ اس سے بڑا سفارشی کون ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس سورت بقرہ اور سورت آل عمران سیکھو۔ کیوں سورت بقرہ کیوں سیکھو، کیوں پڑھو؟ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسَرَةٌ۔ اس لیے کہ اس کا پڑھنا انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ اگر گھر کے اندر پڑھے گا اللہ ڈھیروں برکتیں نازل فرما دے گا، دکان پہ پڑھے گا اللہ ڈھیروں برکتیں دکان پہ نازل کر دے گا، کسی دفتر کے اندر پڑھے گا اللہ ڈھیروں برکتیں وہاں نازل فرما دے گا۔ دنیا کے جس ٹکڑے پر بھی آپ سورت بقرہ پڑھیں گے اللہ آسمان سے ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اگر کوئی چھوڑ دے گا، نہیں پڑھے گا، بد نصیبی، بدبختی جو ہے اور حسرت اور ناکامی جو ہے اس کا مقدر بن جائے گی۔ کتنی عظیم صورت جس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور نہ پڑھنا جو ہے باعث نحوست اور باعث بدبختی ہے۔ اس بدبختی اور نحوست سے بچے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک کے اندر یہ دنیا جتنا بگاڑ، فساد، پریشانیاں، مشکلات، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی اس سورت مبارکہ سورت بقرہ کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے گارنٹی دے کر کہا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس کو پڑھو، اس کا پڑھنا تو باعث برکت ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نسخے پوچھتے ہیں، جی حضرت کوئی کاروبار کے لیے نسخہ بتائیں۔ اللہ کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر جو ہے، دکانداری کے اندر جو ہے، روپے پیسے کے اندر اللہ برکتیں نازل فرما دے۔ لاکھ روپے تنخواہ ہے برکت نہیں ہے، 60,000 تنخواہ ہے برکت نہیں ہے، 1.5 لاکھ تنخواہ ہے برکت نہیں ہے۔
گھر میں ہر وقت پریشانی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بیماری ہے، فتنہ و فسادات ہیں، برکتیں نہیں ہیں، بس زحمت ہی زحمت ہے، بے برکتی ہی برکتی ہے۔ اگر زمینداری کرتا ہوں تو برکت نہیں ہے، دکانداری کرتا ہوں برکت نہیں ہے، کوئی اور کام کرتا ہوں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صدیوں پہلے اس برکت کا نسخہ تو بتلا دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو آسمان سے اللہ نے نازل کی ہو اور اس کا علاج اللہ نے آسمان سے نازل نہ کیا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انزل اللہ بہ داء الا انزل لہ شفاء من علمہ فقد علمہ ومن جہلہ فقد جہلہ۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہو اور اس کا علاج اللہ نے آسمان سے نازل نہ کیا ہو۔ یہ الگ بات ہے، وہ علاج کسی کی سمجھ میں آ گیا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ الگ بات ہے۔ کسی نے وہ علاج سمجھ لیا اور کسی نے نہیں سمجھا۔ اللہ کے بندو، علاج تو بتا دیا اللہ کے پیغمبر نے کہ سورت بقرہ پڑھیں، اپنے گھر کے اندر، دکان پہ پڑھیں، ہر جگہ پہ پڑھیں، دنیا کے ہر خطے اور ٹکڑے پہ پڑھیں۔ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، یہ تمہارے لیے برکت کا سبب ہے، یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بنے گی۔ وَتَرْكَهَا حَسَرَةٌ، اگر اس کو پڑھنا چھوڑ دو گے، بے برکتی تمہارا مقدر بن جائے گی، زحمت تمہارا مقدر بن جائے گی، فتنہ و فسادات جو ہیں تمہارا مقدر بن جائیں گے، نحوست بدبختی تم پہ چھا جائے گی۔ آج کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کس وجہ سے پریشان، کوئی کس وجہ سے پریشان ہے۔ ان پریشانیوں کا حل تو اللہ کے پیغمبر نے صدیوں پہلے بتایا۔ ایک فائدہ سورت بقرہ پڑھنے کا، تمہارے گھروں کے اندر برکت آئے گی، تمہارے معاشرے کے اندر برکت آئے گی، تمہاری اولاد کے اندر برکت آئے گی، تمہارے کاروبار اور تجارت کے اندر جو ہے اللہ برکتیں نصیب فرمائے گا، تمہاری زمینداری کے اندر اللہ برکتیں نصیب فرمائے گا، تمہارے غلے کے اندر اللہ برکتیں نصیب فرمائے گا، دنیا کی ہر چیز کے اندر جو ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ برکتیں نصیب فرما دے گا، نحوستوں کو دور کر دے گا، بدبختی کو دور کر دے گا۔ یہ پہلا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پریشان حال، ہر شخص پریشان حال، ہر شخص ڈرا ہوا، خوف زدہ۔ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی دردناکیاں، ایک الگ میٹر ہے، الگ چیپٹر ہے، الگ باب ہے۔ اس پہ انشاءاللہ اگلی آیات مبارکات کے اندر تفصیلات ذکر کریں گے۔ کتنا دردناک دن، خطرناک دن، پریشان کن دن ہے۔ 1000 سال کے بدار کا الف سنت مما تعدون، 1000 سال جس کو تم شمار کر اس کے برابر دن۔ اس دن جو ہے کیا ہوگا؟ جب انسان پریشان حال کھڑا ہے، یہ 2 صورتیں آئیں گی، سورت بقرہ بھی آئے گی، سورت آل عمران بھی آئے گی۔ آ کر کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر بادلوں کی طرح کھڑی ہو جائے، سایہ کر دیں گے۔ جب سورج ایک نیزے کے برابر، اتنی شدت کی گرمی، کوئی شخص جہاں تک ڈوبا ہوا پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی چھاتی تک، کوئی سر تک، کوئی سر سے بھی اوپر پورا ڈوبا ہوا۔ اتنی خطرناک شدید گرمی کی حدت اور شدت کے اندر اللہ ان 2 صورتوں کو بادل بنا کر بھیجے گا، یا پرندوں کی ٹولیاں اور قطاریں بنا کر، یا چھتری بنا کر بھیجے گا، چھتری بنا کر تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائیں گے، سایہ کریں گے، تمہیں اس گرمی کی شدت اور حدت سے بچائیں گے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ، اسی اللہ کے پیغمبر نے اسی حدیث کے اندر جو سنن دارمی کے اندر آتی ہے، ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، مستدرک حاکم اور مسند احمد کے اندر آتی ہے، حدیث کی 4 معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ایک شخص پریشان کھڑا ہے، اسی اسنا کے اندر جو ہے ایک نحیف نظار آدمی، اداس آدمی جو ہے اس کے پاس آیا، آ کر کیا کہنے لگا؟ حل تعرفنی، اے پریشان کن، اے پریشان حال آدمی، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا لا عارف، لا عارفو، کا مجھے تو پتہ نہیں آپ کون ہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ نحیف نظار آدمی کیا کہے گا؟ اس پریشان کن، پریشان حال آدمی سے کیا کہے گا؟
میں وہ سورت بقرہ ہوں جو تجھے شدید گرمی کے اندر پیاس سے روک کے رکھتی تھی. تو پانی نہیں پیتا تھا میری وجہ سے، روزہ رکھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر جو ہے قیام اللیل کیا کرتا تھا. رات جو ہے، دن جو ہے، شدید گرمی کے اندر جو ہے میں تجھے پیاس سے روکے رکھتی، پینے نہیں دیتی، کھانے نہیں دیتی. اور جب رات کا ٹائم ہوتا تھا میں تجھے سونے بھی نہیں دیتی تھی گرم نرم بستر پر. مشکل کی اس گھڑی کے اندر جب تو مجھے تلاوت کرتا رہا، تو مجھے پڑھتا رہا، آج مشکل کی گھڑی کے اندر دیکھ میں بھی آ گیا اپنے اللہ کے سامنے سفارش کری. آج ہماری راتیں تو سو کر گزرتی ہیں نا، دن عیش و عشرت کے اندر گزرتے ہیں نا. اس صورت مبارکہ کے ساتھ محبت پیدا کر کے اس کی تلاوت کرو، دن میں بھی تلاوت کرو، رات میں بھی تلاوت کرو. یہ قیامت کے دن آئے گی جب آپ پریشان حال ہوں گے، پریشانی کی اس کھڑی کے اندر، ساتھ کے اندر جو ہے یہ صورت مبارکہ آ کر کہے گے حل تعرفنی، آپ کہیں گے لا عارفوں کا، مجھے پتہ نہیں آپ کون ہیں. کہ میں وہ صورت بقرہ ہوں جو شدید گرمی کے اندر تھو، جس کی وجہ سے بھوک پیاس سے رکے رکھتا، میری وجہ سے سارا دن قرآن پڑھتا تھا، اور رات جب آتی تھی تب بھی کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا. صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے. اپنے رات کے 3 حصے کرتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 3 حصے کرتے. عشاء کی نماز کو فوراً بعد تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے خود. یہ رات کا پہلا پہر. جب دوسرا حصہ، دوسرا پہر رات کا شروع ہونے لگتا، نیند آتی تو خود سونے سے پہلے اپنی بیوی کو جگا لیتے. دوسرے حصے کے اندر بیوی کھڑی ہو کر قرآن پڑھ رہی، اور جب رات کا تیسرا پہر شروع ہونے لگتا تو بیوی سونے سے پہلے اپنی بیٹی کو جگا دیتی. رات کے تیسرے پہر کے اندر، رات کے پہلے پہر کے اندر سیدنا ابو ہریرہ کھڑے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. رات کے دوسرے حصے کے اندر خوش نصیب وہ بیوی ہے، خوش نصیب وہ عورت ہے جو سیدنا ابو ہریرہ کے گھر میں تھی. دوسرے پہر کے اندر وہ تلاوت کر رہی ہے، اور جب تیسرا پہر شروع ہوتا ان کی اولاد، ان کی بیٹی کھڑی ہو جاتی. یہ رونقیں آج ہمارے گھروں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے تو بے برکتی ہے، نحوستے ہے، بگاڑ ہے، فسادات ہے. رات کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب سیدنا ابو ہریرہ کے گھر سے اللہ کے قرآن کی صدا نہ گونج رہی ہو. اس صورت مبارکہ کو پڑھے، اس کا پہلا فائدہ باعث برکت ہے. دوسرا فائدہ تم سے نحوست بدبختی کو دور کرنے والی، اور تیسرا فائدہ قیامت کے دن جو ہے تمہارے اوپر چھتری بن کر آئے گی، سائے فگن ہوگی، بادل بن کر آئے گی، پرندوں کی ٹولیاں بن کر آئے گی. اور چوتھا فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جب پریشان حال ہوں گے تو یہ صورت مبارکہ آئے گی، کہے گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. زندگی میں دن میں بھی جب تو مجھے پڑھتا تھا، رات کی تاریکی میں بھی پڑھتا تھا، آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے اللہ کے سامنے سفارشی بن جاؤں گا. میرے اللہ سے جھگڑا کرے گی، سفارش کرے گی، جھگڑا کرے گی، اور اس وقت تک جھگڑا کرتی رہے گی جب تک کہ اسے وہ جنت کے اندر نہیں لے جاتی. اور چھٹا فائدہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بلایا جائے گا، اس کے والدین کو بھی بلایا جائے گا، اس کے والدین کو 2 قیمتی سوٹ پہنائے جائیں گے، اتنے قیمتی، اتنے اعلیٰ، ساری دنیا کا مال و متاع ایک پلڑے کے اندر رکھ دے ان 2 سوٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے والدین کو بلا کر سوٹ پہنائے جائیں گے تو والدین پوچھیں گے کہ یہ سوٹ جو ہے، یہ لباس جو ہے، یہ ہمیں کس وجہ سے ملا؟ کیا سبب تھا؟ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ لباس ہمیں پہنا گیا؟ اللہ رب العزت کہیں گے یہ اس کی وجہ سے ہے کہ تمہارا بیٹا قاری قرآن تھا.
اس قاری قرآن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ اس کے دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے بادشاہت رکھ دی جائے گی. اس دائیں ہاتھ کے اندر، اس سورت بقرہ کی وجہ سے دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے یہ بادشاہت رکھ دی جائے گی. اس بائیں ہاتھ کے اندر خلد رکھ دیا جائے گا. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آخر میں کیا کہا جائے گا اس قاری قرآن کو؟ اقرا پڑھ وسعت، اقرا پڑھ اور جنت کے درجات کراس کرتا رہا، جنت کے درجات بلند ہوتا جا، کرتا جا. چاہے تو آہستہ قرآن پڑھ اور چاہے تو جلدی سے قرآن پڑھ، یہ تمہاری مرضی کی بات ہے، درجے بلند کرتا جا. آئیے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر برکتیں چاہتے ہیں، نحوست سے کنارہ کشی چاہتے ہیں، بدبختی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آئیے اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا سورت مبارکہ، اس سورت بقرہ کی تلاوت کریں. صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، اور بھی کئی دیگر کتب حدیث کے اندر آتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سورت مبارکہ کی جو آخری دو آیتیں من قرأ الآیتین من آخر سورت البقرہ او کما قال، جس نے سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کے وقت پڑھ لی، کفتاہ ہو، اللہ اسے کفایت کر جائے گا. کس چیز سے کافی ہو جائیں گی؟ اس پر جادو ٹونا نہیں ہوگا، اس سے کافی ہو جائیں گی، ڈال بن جائیں گی. ایک شخص جو ہے پوری رات قیام اللیل کرے اور دوسرا شخص جو ہے یہ آخری دو آیتیں پڑھ کر سو جائے، اجر و ثواب دونوں میں برابر. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور عظمت اور فضیلت اس سورت مبارکہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے اس سورت مبارکہ کے ساتھ محبت پیدا کریں، عقیدت پیدا کریں. یہ بڑی اعلیٰ سورت ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی فضائل والی ہے. سورت البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور بنو اسرائیل کا تفصیلی واقعہ گائے جو ذبح کرنے کے متعلقہ تھا وہ اس سورت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا. اسی وجہ سے اس سورت مبارکہ کا نام سورت البقرہ ہے. آج کے درس میں ہم نے اس کے فضائل سنے. ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کی کوشش کی جائے. عمل سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. سب سے پہلے علم ہے، اس کے بعد اللہ ہم سب کو ان فضائل کے مطابق، اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل کے درس کے اندر جو ہے یہ سورت فاتحہ کے بعد اسی سورت کا انتخاب میرے اللہ نے کیوں کیا، اس کی حکمت اور فلسفے کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حقو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وامتنا فی بلد رسولک. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.